آج انشاءاللہ ہم 7th جز ختم کریں گے، اور سورہ الانعام کی جو بقایا آیات اس بارے میں اس جز میں انشاءاللہ اس پہ پڑھیں گے۔ تو آج کا آپ کا سبق ہے آیا نمبر 74 سے آیا نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب ان کے بارے میں نا دو الفاظ آتے ہیں۔ ابی، اب سے نکلا ہے، باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربک لینگویج میں اب کا ورڈ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی یعنی چین میں مشرک ہو۔ چین میں مشرک ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ ان کے والد مشرک ہوں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اس وجہ سے کچھ جو علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آزر اصل میں ان کے چچا تھے، نہ کہ ان کے والد۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے وہ ان کے والد ہی تھے، چچا نہیں تھے، کیونکہ قرآن انہی کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اب کا جو ورڈ ہے وہ والد اور چچا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ یعنی یہ اس ٹائم کی بات ہے جب وہ شروع میں بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتے تھے، اپنے ارد گرد غور و فکر کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں جس کو انسان خود بناتا ہے، یہ انسان کی خالق اور معبود کیسے ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور بھی ذکر آئے گا، اس کو انشاءاللہ اسی پیرائے میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مکالمہ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتوں کو کیسے معبود بنا سکتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل گمراہی میں ہے، وہ راستہ گم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اپنے والد سے وہ مکالمہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے۔ ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، وہ اسی کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید معرفت ان کو ملا کرتی تھی اور ان کے یقین کا لیول مزید بڑھ جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور غور و فکر کرنا مختلف چیزوں کے بارے میں، یعنی ہم نے اتنا جو ہے نا بالکل نیرو سا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ بس قرآن پڑھنا عبادت ہے، بس نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کام ہے نا وہ ایکسٹرا کام ہے، جیسے گھر کے کام ہوں گے، جیسے کھانا بنانا ہو گیا، جیسے باقی کام ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی ایکسٹرا فضولیات ہیں، اور جو اصل کام ہے نا وہ ہے یہ والے عبادت والے کام۔ ہمارے ذہن میں یہ عبادت کا کانسیپٹ ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں وہ ملٹیپل جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے ہم ہر روز سورہ ملک پڑھتے ہیں رات کو، اور سورہ ملک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اسی کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ حل تری من فطور، کیا یعنی تم آسمان کو دیکھو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح ستاروں کو، آسمان کو، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر مڑ مڑ کر یعنی بار بار اپنی نظر ادھر لے جا کر دیکھو۔ تم مرجی البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر، یعنی تمہاری جو نظر ہے وہ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تم دیکھو تو صحیح۔
کہ اللہ सुब्हान ताला ने कैसे चीजों को क्रिएट किया, उनमें गौर व फिक्र करना। तो इस नियत से भी इन चीजों को देखना, फलों को देखो, उसके पकने के वक्त उसको देखो, यानी ये सारी चीजें। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी दरख्त को देख रहे होते हैं, उसके नए पत्ते निकल रहे हैं, उसके ऊपर फ्रूट लग रहा है, उसके फ्रूट के अंदर कलर आ रहा है, ये सारी चीजों की दावत कौन दे रहा है? कुरान। कि इन चीजों को देखो। इसका मतलब है कि घर से थोड़ा सा बाहर निकल के इन चीजों को देखना भी जरूरी है, ताकि इंसान अल्लाह सुब्हान ताला की जो मार्फत है उसको मजीद हासिल कर सके, अल्लाह सुब्हान ताला को पहचान सके। अल्लाह सुब्हान ताला जिस तरह अपनी कुरानी आयात से हम उसको पहचानते हैं ना, ऐसे ही उसकी आफाकी आयात है। आफाकी यानी उफुक, आसमान और जमीन में मल्टीपल आयात, मल्टीपल निशानियां। तो यहाँ पर ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाए। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, चुनाचे जब उस पर रात छा गई, तो उन्होंने एक तारा देखा। कौला हादा रब्बी, फरमाने लगे कि ये मेरा रब है। फलम्मा अफला कौला ला उहिब्बुल आफिलीन, फिर जब वो डूब गया तो उसने कहा मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। अब क्या वजह है कि वो ये बात कर रहे हैं? हालांकि पीछे आ रहा है कि वो कह रहे हैं ये कैसे चीजें माबूद हो सकती हैं। तो ये जो कलमा उन्होंने कहा है ना, ये अपनी कौम को समझाने के लिए किया था। यानी उनकी कौम के लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे, और वो सब ये मानते थे कि चांद सूरज सितारे ये हमारे रब हैं, माबूद हैं। उन लोगों ने मुख्तलिफ माबूद, बुतों समेत माबूद बना रखे थे। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनमें जाते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। जब आप कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर बात करते हैं ना, तो लोग मुतवज्जो होते हैं। ऐसा होता है ना, कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर बात करना। और कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर बात करना समझाने की गर्ज से भी ये भी होना चाहिए, क्योंकि कुरान इस तरीके की एंडोर्समेंट करता है। जैसे कि सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कुल तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आप बनी इसराइल से कह दीजिए कि वो क्या करे, कुल या अहलल किताब, आप अहले किताब से कह दीजिए, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ऐसी बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में यकसा है, यानी एक जैसी है। तो कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर बात करने से इंसान ज्यादा मतवज्जो होता है। यहाँ पर ये उनका तरीकाकार था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के बीच में गए और उन्हीं को समझाने की गर्ज से कहने लगे कि ये देखो ये मेरा रब है। अब जाहिर है सारी कौम मतवज्जो होगी कि अच्छा ये भी इनको रब मानते हैं। फलम्मा अफला, लेकिन जैसे ही वो डूब गया, कौला ला उहिब्बुल आफिलीन, तो कहने लगे मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, लेकिन डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। तो यहाँ से कौम के भी जहन में सवालात उभारना कि तुम जिस चीज की इबादत कर रहे हो वो डूबने वाली है। तो हकीकी मानों में कभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन चीजों की परस्तिश नहीं की थी, वो इस चीज को बखूबी समझते थे। लेकिन ये एक अच्छा तरीकाकार है। फलम्मा रअल कमरा, फिर इसी तरह जब उन्होंने जगमगाता हुआ बाज़िगन, चमकता हुआ चांद देखा, कौला हाज़ा रब्बी, उन्होंने कहा ये मेरा रब है। फलम्मा अफला कौला ला इल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिद ड्वालिन, फिर जब वो भी डूब गया तो उसने कहा अगर यकीनन मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं तो जरूर गुमराहों में से हो जाऊंगा। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक चीज को हम रब बनाएं और फिर वो डूब जाए? ये नहीं हो सकता। तो अगर अल्लाह ने ही हमारी रहनुमाई ना की, हमें हिदायत का रास्ता ना दिखाया, तो मैं जरूर गुमराहों में से हो जाऊंगा। फलम्मा रअा शम्सा बाज़िगतन, अब देखें जब उसे सूरज चमकता हुआ देखा, कौला हादा रब्बी हादा अकबर, उन्होंने कहा ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है, बस ये फाइनल हो गया। फलम्मा अफलत, फिर जब वो भी डूब गया, कौला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, तो उन्होंने कहा ए मेरी कौम, बिलाशुबा मैं उनसे बेताल्लुक हूँ जो तुम शरीक बनाते हो। यानी ये चीजें इबादत के लायक नहीं हैं, बल्कि ये चीजें भी क्रिएटेड हैं, बनाई गई हैं। इन सब का खालिक कोई और है। यानी ये इसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा, यकीनन मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ मुतवज्जो कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। इससे ना मुझे एक और चीज याद आ गई। आपने अमूमन सुने होंगे कंपैरेटिव रिलीजन में सबसे ज्यादा जो इल्म फैलाया है वो डॉक्टर जाकिर नाइक है।
اگر آپ دیکھیں تو ان کی سب سے زیادہ اچھی اسٹڈی ہے کمپیریٹیو ریلیجنز میں، ان کی اسٹڈی بہت اچھی ہے. تو مجھے نا ان کا ایک چیز یاد آ گئی کہ جب انہوں نے خدا کے اوپر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر لیکچر دیا تھا، توحید کے اوپر لیکچر دیا تھا، تو اس میں ہندو بھی موجود تھے. اور اس میں کوئی ہندو تھے، اب مجھے صحیح نام یاد نہیں آ رہا، لیکن کچھ اوم کر کے کچھ نام تھا ان کا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو خدا مانتے ہیں کیونکہ ہی از ون اینڈ اونلی. تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو. تو انہوں نے نا ایک چیز، سب سے پہلے تو وہ ان کی کتابوں سے ہی حوالے دیتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ سکتا ہے نا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بس ایک ہی ہے. تو انہوں نے سوچا، وہ اس ہندو نے سوال کیا اور اس نے کہا وہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہی ہے. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کبھی انسان بھی خدا ہوئے ہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن وہ اس کو بڑے کھلے دل سے انہوں نے اس کوشچن کو بھی لیا اور ان سے کہا کہ چلیں آئیں، ہم نے جو طریقہ کار مقرر کیا ہے نا، ٹیسٹ ایک رکھا ہے، لٹمس ٹیسٹ، کسی بھی چیز کو یہ بیان کرنے کا کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس کو لٹمس ٹیسٹ سے گزارتے ہیں. اور وہ لٹمس ٹیسٹ انہوں نے پیش کی، وہ کیا تھی؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد. تو انہوں نے کہا چلیں آئیں، اس کو اسی سے گزارتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اب وہ آمادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا چلیں آپ بتائیں کہ کیا وہ ایک اکیلا ہی ہے؟ از ہی دا اونلی ون؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ بس ایک ہی ہے. تو اس بندے نے کہا ہاں وہ تو ایک ہی ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ان کی یہ چیزیں ہیں، ان کی وہ چیزیں ہیں. تو کافی اس نے بیان کیا اور اس نے کہا نہیں وہ ایک ہی ہے. کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، فرسٹ ٹیسٹ پاس ہو گیا. یعنی ہم اگر سوچیں تو ہم کیسا بہیو کریں؟ نہیں، اللہ ہی ایک ہے. وہ تو انسان تھا، انسان تو اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے کھلے دل سے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے اپنے کے جیسا، تو بس ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، اللہ الصمد. سیکنڈ ٹیسٹ پہ آتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ اس کو پینے کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا ایسا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں تھا. تو کہتے ہیں دیکھیں، یہ جو سیکنڈ والی چیز ہے، یہ یہاں پر بھی اس کو ختم کر دیتی ہے، یعنی وہ لیٹمس ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتے. اور پھر بھی اگر آپ سوچیں کہ نہیں وہ بہت تھوڑا کھاتے تھے یا وہ نہ ہونے کے برابر کھاتے تھے، تو ہم تھرڈ پہ آ جاتے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. تو کہتے ہیں وہاں پر جو ان کی قبر ہے اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ بورن اس سن میں اور ڈائیڈ اس سن میں. تو اس کا مطلب ہے وہ اس ٹیسٹ پہ بھی پورے نہیں اترتے. تو اس طرح سے کھلے دل کے ساتھ ان کو ترغیب دینا، بجائے اس کے کہ نہیں ایک انسان کو آپ خدا کیسے کہہ سکتے ہیں، مجھے بس یہ سمجھا دیں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ انہی کی بات انہی کے اوپر پلٹ کر ان کو سمجھانے کے غرض سے. جیسے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. نماز کے سٹارٹ میں اس دعا کو پڑھتے تھے. میں اس کو چیک کروں گی نماز کے سٹارٹ میں، کیونکہ نماز کے سٹارٹ میں دعائے استفتاح آتی ہے اور اس کے دو ورژنز تو میں نے پڑھے ہیں. میں اس کو چیک کر لوں گی انشاءاللہ. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا. اب جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا. وہ کیا جھگڑا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ نہیں دکھائیں گے میں کیسے راہ یاب ہو سکتا ہوں. اور جب ابراہیم علیہ السلام ان سے بات چیت کرتے تھے کہ تم جو گمراہی کی طرف کام کر رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام پھر اس کا جواب دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے دو اعتراضات ابراہیم علیہ السلام پر اٹھائے تھے. نمبر ون، کہ تم ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو کیسے گمراہ قرار دیتے ہو؟ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنے عرصے سے ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور تم ان سب کو کہو کہ وہ سبھی غلط تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نمبر ٹو، کہ اگر تم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا تم ان سے خوف کرو اور ان کے خلاف بات مت کرو. یہ دو باتیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے کی. تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان کا جواب دے رہے ہیں. سوالات مینشن نہیں ہیں لیکن جوابات ہیں. تو جوابات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بحث و مباحثہ چل رہا ہوگا، کیا سوالات ہوں گے. بالکل ایسے جیسے اگر میں جواب دوں کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، تو اس کا سوال کیا ہوا ہوگا؟
آپ کہاں رہتی ہیں، ہے نا، کیونکہ میں نے اس جواب سے اندازہ کر لیا کہ سوال کیا ہوگا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دے رہے ہیں؟ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے؟ یعنی میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے گمراہی کا ٹھپا نہیں لگا رہا، بلکہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے باپ دادا کی ان باتوں کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، یعنی میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں ان بتوں سے نہیں ڈرتا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے جبکہ تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، یعنی تم شرک کر کے بھی نہیں ڈرتے، اور مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے میں کہ اللہ کا پیروکار ہوتے ہوئے میں اللہ کو معبود مانتے ہوئے ڈر جاؤں، یعنی ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یعنی تم ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہو جس کی اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی مجھے کیوں ڈرا رہے ہو، تمہیں تو خود ڈرنا چاہیے اپنی غلط کاری پر۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ظلم سے یہاں مراد شرک ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ اس کا مطلب ہے جب انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دلیل کی طاقت بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دلیل کی طاقت دی تھی۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم جس کی چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی جب انہوں نے نیکوکاری کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نیکوکاری کو ضائع نہیں کیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، تو کبھی یہ مت سوچیں کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں گے اور وہ ضائع ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی سب کے سب نیکوکار تھے۔ وَإِسماعیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام سب کے سب، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت دی تھی۔ کیسے فضیلت دی تھی؟ کہ ان کو پیغمبری کے لیے چنا تھا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بعض آبا و اجداد کو اور ان کی بعض اولادوں کو اور ان کے بعض بھائیوں کو، یعنی سب پیغمبروں کے نام منشن نہیں ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا 1,24,000 پیغمبر تھے، لیکن قرآن پاک میں 25 کے قریب نام آتے ہیں، ہمیں سب کے نام نہیں پتہ چلتے، تو یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ کور کر لیتی ہے ان کے بعض آبا و اجداد کو بھی، یعنی ان کے کچھ اور لوگ تھے جن کے نام منشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بعض آبا و اجداد کو، ان کی بعض اولاد کو، ان کے بعض بھائیوں کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چن لیا تھا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اگر وہ شرک کرتے جو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں پر ان آیات میں جو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کی بات سے لے کر یہاں تک، مجھے کون بتائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس ایک چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں بار بار؟ وہ ایک چیز جو سب سے قیمتی ہے وہ کیا ہے؟ جی آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس ایک چیز کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ مجھے امید ہے میری آواز آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بار بار مینشن کر رہے ہیں، توحید کو۔ ٹھیک ہے، توحید بھی ہے۔ آم، توحید بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک اور جو لفظ ہے اسپیسیفک اگر ہم ہو جائیں تو وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کی بات بار بار کر رہے ہیں۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اگر لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے، فار ایگزامپل اب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے نہیں مانا تھا، تو کیا کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ آسان سا سوال ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے اسپیسیفک ٹرمینالوجی کیا استعمال ہوتی ہے؟ صحابہ کرام، بارک اللہ فیک، بالکل صحابہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو ان کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری۔ اب یہاں پر نا ایک بحث و مباحثہ جاری تھا، اور یہ ہو رہا تھا کسی یہودی عالم سے، اور اس نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بندے پر بھی کوئی چیز نہیں اتاری۔ تو اس کے جواب میں یہ والی آیت نازل ہوئی، وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ ٹھیک، اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نہیں اتاری، یعنی یہ اس شخص نے کہا تھا، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کوٹ کر کے کہا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ یعنی خود وہ یہودی عالم تھا، اس کے پاس بک تھی، ظاہر ہے اس کتاب کو پڑھ کر وہ عالم بنا، اس کتاب، لیکن ضد اور ہٹ درمی اور بغض کی وجہ سے کہنے لگا کہ نہیں، اللہ نے کبھی کسی انسان پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ تو یہاں پر ان سے پوچھئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان سے کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، کیونکہ یہ یہودی عالم نے کیا تھا نا، اس وجہ سے اسی کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ کہاں سے آئی، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند ورق بناتے ہو اور اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو،
तुम्हें वो कुछ सिखाया गया जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा। आप कहें अल्लाह ताला ही ने। फिर आप उनको छोड़ें कि वो अपनी बहसों में खेलते रहें। वहाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही व हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। और ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया, बड़ी बाबरकत है। उस किताब की तस्दीक करने वाली है जो उससे पहले है, ताकि आप मक्का और उसके इर्द गिर्द वालों को खबरदार करें। उम्मुल कुरा से यहाँ मुराद मक्का है, वमन हौला और उसके इर्द गिर्द जो भी है। और जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही, वो उस पर ईमान लाते हैं, वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरत पर ईमान लाने वाला, जो हकीकी मानों में आखिरत के पर ईमान लाता है ना, वो नमाज से गफलत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें एक चीज को मेंशन किया गया, वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, नमाज को मिस नहीं करते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ क़ाल ऊहिय इलैया व लम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाल सअुनज़िलु मिस्ल मा अनज़लल्लाह वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हुनी बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि वकुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। और उससे बड़ा और कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही की गई हालांकि उस पर कुछ वही नहीं की गई, और जो कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया जल्द मैं भी ऐसा उतार लूंगा। और काश आप देखें जब ये जालिम मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाने वाले होते हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें जिन्नत का अजाब दिया जाएगा इस वजह से कि तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और उसकी आयत से तकब्बुर किया करते थे। वलक़द जि'तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। और बिलाशुबा तुम हमारे पास यकीनन अकेले आ गए हो, जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो भी हमने तुम्हें दिया था तुम अपनी पुश्तों के पीछे छोड़ आए। और बिलाशुबा तुम हमारे पास यकीनन अकेले आ गए हो, जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो भी हमने तुम्हें दिया था तुम अपनी पुश्तों के पीछे छोड़ आए हो। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम्हारा गुमान था कि यकीनन वो तुम्हारा काम बनाने में हिस्सेदार होंगे। यानी दुनिया में ना बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स, बहुत सारे लोगों को किस लिए कभी चादर चढ़ाने चले जाते हैं लोग, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, और क्या सोचते हैं कि बस इनकी दुआ हो गई तो हम कामयाब, बस इन्होंने हमारे लिए दुआ कर दी तो हमारे लिए जन्नत का टिकट बुक हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो तुम्हारे सिफारशी नजर नहीं आ रहे जिनके बारे में तुम्हें बड़ा गुमान था कि वो तुम्हारे बारे में तुम्हारे काम बनाएंगे, तुम्हारी बिगड़ी बनाएंगे। लक़द तक़त्तअ बैनकुम व ज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़ुमून। बिलाशुबा तुम्हारा रिश्ता यकीनन टूट गया और वो सब तुमसे गुम हो गए जिनको तुम गुमान किया करते थे। यानी क़यामत वाले दिन क्या होगा, उनके ये सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, यकीनन अल्लाह ताला ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाह फअन्ना तुफकून। और वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है, वही मुर्दा को जिंदा से निकालता है। व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, और वही अल्लाह है, फिर तुम किधर बहकाए जाते हो, यानी फिर तुम किधर टर्न हो जाते हो। जब हर चीज का मालिक हर चीज का खालिक अल्लाह है, फिर तुम कहाँ चले जाते हो अल्लाह को छोड़कर। और यहाँ पर इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना कि जिंदा को मुर्दा से निकालना, मुर्दा को जिंदा से निकालना, जैसे अंडे से बच्चे का निकलना और बच्चे से अंडे का निकलना, इसी तरह गुठली से पौधे का निकलना, और पौधे से दोबारा जब सीड्स बन जाते हैं तो वो भी डेड होते हैं जब तक आप उनको दोबारा जमीन में ना दुबाएं। फालिकुल इस्बाह, वही सुबह को फाड़ निकालने वाला है। वजअल अल-लैला सकना वश-शम्स वल-कमरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और उसने रात को बाइस सुकून बनाया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया, ये सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाजा है। अब देखें यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला गौर व फिक्र की बात करें ना, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, वही जात है जिसने तुम्हारे लिए तारों को बनाया ताकि तुम उनसे खुशकी और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करो।
یعنی کچھ ایسے ستارے ہیں جن کی ڈائریکشن، یعنی جو جس جگہ ٹریول کرتے ہیں نا، تو ان کی ٹریولنگ سے آپ کو ڈائریکشن معلوم ہو جاتی ہے۔ آج کل تو کیمپس ہمارے پاس موجود ہے نا، کمپس موجود ہوتا ہے، آپ کمپس سے معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کمپس موجود نہ ہو، سمندروں میں جیسے آپ کو ہر چیز ایک جیسی لگتی ہے، بالکل ایسے صحرا میں بھی نا ہر چیز ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہے، راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس میں ستارے ان کے لیے بہت اچھا چیز ہوتے تھے ان کو ڈائریکشن بتانے کے لیے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے دلائل کھول کر بیان کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، بس ایک قرارگاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے، یعنی ایک ہمارا ٹھکانہ ہے دنیا میں، اور پھر ہمیں سونپا جائے گا ایک جگہ پر، یعنی قبر کی طرف۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ بِهِ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، اس آیت کا میں ذکر کری تھی۔ اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چیزیں کیوں مینشن کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان میں غور و فکر کریں۔ یہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، ہم کھجور کے درختوں سے اس کے گھابوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلنے والے ہیں، یعنی کبھی تو ٹیسٹ میں ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ملتے جلتے ٹیسٹ میں، یعنی کوئی کھٹا بھی ہے تو کوئی میٹھا ہے اور کوئی کھٹا میٹھا سا ہے، اور پھر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس ہیں، انگوروں کی بھی، زیتون کی بھی، انار کی بھی، اور اسی طرح سے کبھی ٹیسٹ میں نہیں ملتے جلتے اور کبھی سائز میں نہیں ملتے جلتے، اور کبھی ایریا وائز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پرائسز فرق ہوتے ہیں، اور اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے، جب وہ پکتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بالکل گرین چیز ہوتی ہے اور پکنے کے بعد کیسا اس کا کلر ہو جاتا ہے؟ کوئی جامن کو اگر آپ دیکھیں گرین ہوتے ہیں نا شروع میں، اور کیسے پک کے وہ ڈارک سا کلر آ جاتا ہے، پرپل سا۔ اسی طرح آلو بخارے کو دیکھیں، آموں کو دیکھیں، یعنی وہ گرین سے اپنے اپنے کلرز میں چلے جاتے ہیں، تو نسمان کہتے ہیں جب وہ پکتا ہے نا تب بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھو، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا جو ایمان ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات کو بھی دیکھیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جنوں کے پاس بڑی ایکسٹرا طاقت ہے، سپر پاورز ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شریک ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ فرشتے جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ کے بیٹے کن کو بنایا ہوا تھا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بغیر جانے یہ اس طرح بیٹے بیٹیاں تراش دیتے ہیں، سبحان، وہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ جی، دیکھنا بھی چاہیے باغ کو، اور یقیناً یہ نا فریشنس کی بھی فیلنگ آتی ہے، نئی نئی چیزیں جو اگری ہوتی ہیں انسان اس کی طرف بھی دیکھتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی سی اسٹیٹ ہوتی ہے۔ کبھی میں بھی اپنے بچوں کو لے کر پوری جو ہے نا اس میں باغ میں ان کو بتاتی ہوں یہ کون سا فروٹ ہے، اور اس کو غور و فکر کریں، اس کو دیکھیں کہ کیسے اگاتے ہیں، پھر اس کے نیچے جڑیں اور کیسی ہوتی ہیں، اور یہ سارا کچھ کچھ چیزیں ان سے بھی دبائیاں، یعنی بیج وہ دباتے ہیں، اور پھر جب وہ اگتی ہیں تو اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور پہلے پودوں کو توڑ دیا کرتے تھے، اب شکر ہے کہ تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے بیج دبائے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ پودا ہمارا ہے، کیونکہ جو ہماری والی ایسوسیشن بن جاتی ہے نا اس کے بعد وہ پھر پودوں کو کم ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ خیر، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا وہی موجد ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اور ان کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔
ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جو کوئی بینائی سے کام لے گا وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، جو کوئی اندھا بننا پسند کرے گا پھر وہ اسی پر ہے۔ اندھا کس سے؟ ہدایت سے، یعنی اللہ کی آیات سامنے نظر آ گئی پھر بھی اللہ کو نہ مانے تو یہ اندھا پن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ یہاں پر محافظ سے کیا مراد ہے؟ یعنی مجھے داروغہ نہیں بنایا گیا، مجھے تم پر نگران نہیں بنایا گیا کہ میں زبردستی تمہارے اوپر اسلام کو مسلط کروں، تمہیں زبردستی مسلمان بناؤں، نہیں، میں تم پر نگبان نہیں ہوں، محافظ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُونَ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم نے اپنی آیات پھیر پھیر کر بیان کی ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے آیات بیان کرتے تھے تو وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے سیکھ لیا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، تو آپ ان کی اس بات کو چھوڑ دیں، آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے، یعنی نہ تو وہ آپ کے اوپر نگہبان ہے اور نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہے، تو یہ زبردستی کا کام نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے ان کو ہدایت کی بات پہنچا دینا، وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ ان کا اپنا عمل ہے جس کے مطابق ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ بھی بغیر ان کے حد سے گزر کر اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اور اس طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا اور وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں سے نا علماء ایک بہت گہری بات اخذ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو کوئی ایسی چیز کہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بات بڑھ کر ایسی نوبت پر آ جائے گی جس سے وہ اپنے دین کا مزید نقصان کر بیٹھے گا، یا وہ دوسروں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے گا، تو اس نوبت پہ آپ فرسٹ ٹینس پہ ہی وہ بات نہ کریں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ جیسے کبھی کبھار نا آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اور ان کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں نماز پڑھنی، نہیں تم پڑھو نماز، تمہیں نہیں پتا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ وہ ان کے منہ سے پھر ایسے الفاظ نکلتے ہیں، نہیں پڑھتا، آئندہ پڑھوں گا بھی نہیں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، یعنی اس ٹائپ کی جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں، یعنی اس میں اس کا مطلب ہے کہ پیچھے نہیں پڑنا تھا، آپ نماز کی دعوت ضرور دیں لیکن کسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ یعنی اگر میں اس کو ایک ورڈ میں کہوں تو چڑانا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کو چڑائیں گے نا تو ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے جس سے وہ خود زیادہ نقصان میں جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں اس بات کی طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اگر آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے نا تو وہ پلٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بغیر علم کے برا بھلا کہیں گے، تو اس نوبت پر نہیں لے کر آنا۔ حالانکہ آپ بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسلامی کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دوسرے کو چڑھانا اس بات سے کہ وہ منہ سے کچھ غلط بات نکال لے، اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے سچویشن کو سمجھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، ٹھیک۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور بس ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو آپ کہہ دیجئے یقیناً نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور وہ تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ نشانیاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، معجزہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ انہوں نے معجزہ دیکھ، جنہوں نے نہیں ماننا نا انہوں نے معجزہ دیکھ کر بھی نہیں ماننا، اور اس میں قوم شعیب کی مثال دی گئی تھی، قوم سمود کی مثال دی گئی تھی۔ قوم سمود والوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ اونٹنی، جب انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا تب بھی نہیں مانا، بلکہ الٹا اس کو کاٹ دیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان لے آئے تھے، ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یعنی جب پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کے دل میں یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سمجھنے کی صلاحیت، ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت کم کر دی۔ پھر جب ریپیٹڈلی ان کے سامنے ایمان کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ بار بار ایمان نہیں لاتے تو آہستہ آہستہ یہ صلاحیت مزید کم ہوتی جاتی ہے، زنگ لگتا جاتا ہے اس کو، اور پھر بڑی سے بڑی نشانی بھی سامنے آ جاتی ہے تو انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔